بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، کل جو ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا، اور جو ہے امام شعبی سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس کے بعد میں امام شعبی کہتے ہیں کہ یعنی امام شعبی نے کہا کہ ہم سے بریدہ بن حصیب نے روایت کیا ہے کہ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، اور اس کے بعد میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث پیش کی۔ تو وہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں بات۔ اس پر تقریباً بات ہو چکی تھی اور ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے، تو یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ ولیکن حدثنا ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، جو حدیث آپ کو پہنچی آپ نے اس کو لیا، اس کو سنا، یاد رکھا اور عمل کیا، آپ نے بہتر کیا۔ لیکن ہم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث بیان کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ان کی سوانح دیکھتے ہیں۔ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ یہ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہیں۔ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، کیونکہ عباس آپ کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں۔ ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین میں سمجھداری عطا فرما، دین میں سمجھداری عطا فرما، وعلمہ التأویل، اور انہیں تفسیر سکھلا دے، انہیں تفسیر سکھلا دے، قرآن کی تعویل کا مطلب تفسیر سکھلا دے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول کی، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی ان کے حق میں۔ یہ جو ہے فقیہ بھی تھے اور مشہور مفسر بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی ہوا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ وہ فقیہ بھی ہوئے اور مفسر بھی ہوئے، اور بہت بڑے مفسر ہوئے۔ ان کی وفات طائف میں ہوئی سن 68 ہجری کے اندر، سن 68 ہجری کے اندر۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے اندر یعنی اس حدیث کے اندر، اور جو یہ بات حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہی کہ قد احسن من انتہى الی ما سمع، اس سے سلف کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے کہ سلف کا علم کتنا گہرا تھا، وہ کتنا زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اور کل یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ یہاں 2 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، تو پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہے، پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ پہلی حدیث کے اندر ایک عمل کو جائز بتلایا گیا ہے، یعنی رقیہ کرنا، نظر بد کی وجہ سے، ڈنگ کی وجہ سے رقیہ کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس سے افضل عمل یہ ہے کہ آدمی رقیہ نہ کرے، اگر آدمی رقیہ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے رقیہ کرنے سے افضل ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ پہلے میں جواز معلوم ہوتا ہے کہ رقیہ کرنا جائز ہے، اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رقیہ نہ کرنا بلکہ اللہ رب العالمین پر توکل کر لینا یہ افضل عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، تو میں نے دیکھا ایک نبی کو، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، الرہت، آپ نے فرمایا رہت کا معنی بتا تھا کہ بعض روایتوں میں روحیت ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے یعنی چھوٹی سی جماعت جس کی تعداد 8 سے
10 تک ہو، 10 سے زیادہ نہ ہو، 10 سے زیادہ نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے راحت۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک اور 2 آدمی تھے صرف، یعنی جس پر ایمان لانے والے صرف 1 آدمی اور 2 آدمی تھے، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کوئی بھی اس پر ایمان نہیں لایا۔ تو کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اس حدیث سے ان لوگوں پر رد ہوتا ہے، ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو لوگ کثرت سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یعنی اپنی کثرت کو حق کی دلیل مانتے ہیں، کثرت کو حق کی دلیل مانتے ہیں، ان لوگوں کا اس کے اندر رد ہے۔ اور کل کئی آیتیں بتائی گئی تھیں، پیش کی گئی تھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر جا بجا فرمایا، کئی آیات کے اندر فرمایا کہ ہمیشہ اہل باطل کی کثرت رہی ہے، اہل باطل ہمیشہ کثرت میں رہے ہیں، انہی کی زیادتی رہی ہے اور اہل حق کم رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت میں نے بتایا تھا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ یہ تمام آیتیں اسی بات پر دلالت کر رہی ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔ یہ سب آیات اسی بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہر دور میں اہل باطل کی کثرت رہی ہے، اس لیے کسی کی تعداد کی کثرت کو دیکھ کر کے، بھیڑ کی کثرت کو دیکھ کر کے ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں لینی چاہیے کہ وہ حق پر ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حق پر ہیں۔ کسی کی کثرت تعداد کو دیکھ کر کے، تعداد کی کثرت کو دیکھ کر کے اور افراد میں اگر وہ زیادہ ہیں، بھیڑ بھاڑ میں، جماعت میں اگر زیادہ ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہی حق پر ہیں، بلکہ اہل حق ہمیشہ کم رہے ہیں اور اہل باطل ہمیشہ ان کی اکثریت رہی ہے۔ تو یہ حدیث یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانُ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کثرت حق کی دلیل نہیں ہے، حق کی دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا امتیں پیش کی گئیں، ہم نے انبیاء کو ایسی حالت میں دیکھا، اِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، اتنے میں ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے ظاہر کی گئی، بہت بڑی بھیڑ، لوگوں کی بہت بڑی کثرت ظاہر کی گئی، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا کہ ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہیں۔ تو بتایا گیا تھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت محمدیہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی کثرت ہے، وہی سب سے بڑی جماعت ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کی امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑی امت ہے، سب سے بڑی امت محمدیہ ہے، اور اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور ان پر ایمان لانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، اب میں یعنی میرے سامنے جو ہے بہت بڑی جماعت ظاہر کی گئی اور میں نے سمجھا کہ شاید یہی امت محمدیہ، یہ میرے امت کے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہیں۔ موسیٰ بن عمران کلیم الرحمن، موسیٰ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عمران، موسیٰ بن عمران کلیم الرحمن، اور ان کی قوم کو اور ان کے دین پر جو لوگ رہنے والے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ
70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نہ تو ان کا حساب ہوگا اور نہ ان کو عذاب ہوگا، بغیر حساب اور بغیر عذاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں داخل ہوں گے؟ توحید کی تحقیق کی وجہ سے، توحید کی تحقیق کی وجہ سے وہ جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ 70,000، یعنی ان لوگوں میں سے آپ کی امت میں، ان لوگوں میں سے آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہوں گے مطلب کیا ہے؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے جو کہ صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ انہم تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے جیسے چاند چمکتا ہے، 14ویں کا چاند چمکتا ہے، ایسے ہی یعنی 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے یہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یعنی یہ پہلا طبقہ ہے، امت محمدیہ کا یہ پہلا طبقہ ہے۔ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ اس میں سے ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو کیا اس تعداد میں کچھ اضافے کی گنجائش ہے؟ کچھ اضافہ ہو سکتا ہے یا یہ فکس ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَزْدَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ 70,000، کہ میں نے اپنے رب سے اس میں اضافے کی درخواست کی، میں نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ اس تعداد میں اور اضافہ کر دے، 70,000 میں اور اضافہ کر دے۔ فزادنی، تو اللہ رب العالمین نے اضافہ کر دیا مع کل الف 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ تو اب 70,000 نہیں، یعنی 70,000 کو 70,000 سے آپ ضرب دیجئے، کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ جی ہاں۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اس تعداد میں اضافے کی درخواست کی تو اللہ رب العالمین نے اضافہ کر دیا، بڑھا دیا۔ کتنا بڑھایا؟ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ اور اس کی جی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کو جید کہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے اندر آگے ہے ثم نہض، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ پھر ثم نہض، پھر آپ اٹھے، آپ چلے گئے، فدخل منزلہ، اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ فخاض الناس فی اولئک، تو لوگ ان لوگوں کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام ان لوگوں کے بارے میں غور و خوض کرنے لگے، یعنی انہوں نے بحث و مباحثہ شروع کیا اور مناظرہ کیا، آپس میں مباحثہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے علم کے بارے میں مباحثہ کرنا چاہیے، مسئلہ جاننے کے لیے یا کسی حدیث کا معنی اور مطلب اور مراد جاننے کے لیے مباحثہ کر سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، کسی بھی حدیث کا معنی اور مطلب جاننے کے لیے ڈسکشن کر سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں، محادثہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، محادثہ اور مناظرہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا، فخاض الناس فی اولئک، صحابہ کرام نے ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر کیا، مباحثہ کیا، مناظرہ کیا۔ فقال بعضهم، تو بعض نے کہا، یعنی بعض صحابہ کرام نے کہا، فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، شاید یہ صحابہ کرام ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے سے مشرک نہیں تھے بلکہ اسلامی ماحول میں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہیں۔ یہ کہا فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ بعد نے یہ کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، اور صحابہ کرام نے اور دوسری چیزوں کا ذکر کیا۔ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرُوهُ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے، آپ نکلے اور صحابہ کرام نے آپ کو بتلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو صحابہ کرام نے آپ کو باخبر کیا، بتایا کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ان کی گفتگو ہوئی تھی جن جن لوگوں کے بارے میں، جو ان کے خیالات تھے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا۔ فقال هم الذين لا يسترقون ولا يقطعون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرواتے ہیں، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، دم نہیں کرواتے ہیں، ولا یقطعون، اور نہ داغ لگواتے ہیں، ولا یقطعون، اور نہ داغ لگواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کتنے چار اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، جو نہ تو رقیہ کرواتے ہیں، جھاڑ پھونک اور دم کرواتے ہیں، اور نہ ہی داغ لگواتے ہیں، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، تھوڑا درس کے بعد اگر سوال ہو تھوڑا یاد رکھیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بتائیں کہ جو لوگ یہ چار کام کرتے ہیں، چار صفات جن کے اندر پائی گئیں، وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کے بارے میں پوچھا گیا، رقیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ رقیہ کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے ہیں، یا رقیہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ رقیہ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اسے فائدہ پہنچائے، یعنی رقیہ کے ذریعہ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے، اس میں تو کوئی خرچ وغیرہ لگتا نہیں ہے، تو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رقیہ کرنا تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہے وہ اسے فائدہ پہنچائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت جو بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا، یعنی رقیہ کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ شرک نہ ہو، جب تک اس کے اندر شرک نہ پایا جائے۔ اگر رقیہ اور دم شرک سے خالی ہو، شرک سے پاک و صاف ہو تو رقیہ کرنے میں، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے رقیہ کیا، دم کیا۔ جبریل علیہ السلام کو صحیح بخاری کا مشہور واقعہ ہے، حدیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اپنے اصحاب کو رقیہ کیا، ان کو دم کیا۔ یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جبریل علیہ السلام نے آپ کو رقیہ کیا، آپ کو دم کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔
اور صحیح بخاری ہی کے اندر یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو رقیہ کیا، بہت سارے لوگوں کو رقیہ کیا اور دم کیا۔ تو معلوم ہوا کہ رقیہ کرنا جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے کی اجازت بھی دی ہے، اور اس کو یہ کہا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہے وہ اسے فائدہ پہنچائے، خیر خواہی کرنا چاہے اس کی خیر خواہی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب تک اس کے اندر شرک نہ ہو تو رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے رقیہ کیا۔ تو یہ تمام احادیث، یہ تمام دلائل اس بات پر دلیل ہے کہ رقیہ کرنا جائز ہے، رقیہ کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی رقیہ نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور اعتماد کر لیتا ہے، تو یہ بھروسہ اور اعتماد کرنا، توکل کرنا رقیہ کرنے سے افضل ہے، رقیہ کرنے سے افضل ہے۔ اور یہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہونے والے ہیں، یہ افضل کاموں کو اختیار کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، افضل کاموں کو، زیادہ فضیلت کے کاموں کو اختیار کرنے والے ہیں، اس واسطے یہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں دیکھیں ایک چیز، راقی اور مسترقی میں فرق ہے۔ عربی میں دو ورڈ آتا ہے، راقی اور مسترقی۔ راقی کہتے ہیں رقیہ کرنے والے کو، جیسے آپ مجھ سے کہیں کہ آپ مجھے رقیہ کر دیں تو میں آپ کو رقیہ کر دوں تو میں راقی ہوں گا، کیا ہوں گا؟ راقی ہوں گا۔ اور مسترقی کا مطلب ہوتا ہے رقیہ کو طلب کرنے والا، یعنی دم کرنے کے لیے سوال کرنے والا۔ جیسے آپ کہیں کہ جو ہے آپ مجھے دم کر دیجئے تو آپ کیا ہیں؟ مسترقی ہیں، آپ مسترقی ہیں۔ تو راقی اور مسترقی دونوں کے اندر فرق ہے، اور دونوں جی ڈاکٹر اور مریض کی طرح۔ تو مسترقی کا معاملہ ایسا ہے کہ مسترقی کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے جو رقیہ طلب کر رہا ہے، رقیہ کا جو سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے رقیہ کر دیجئے، اس کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ میری طرف ہوتی ہے، راقی کی طرف ہوگی، اور راقی کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے۔ راقی محسن ہوتا ہے، راقی محسن ہوتا ہے۔ تو رقیہ طلب کرنا بھی جائز ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے رقیہ کر دیجئے۔ اس میں کیا ہے؟ توکل کی کمی ہے، توکل کی اس میں کمی ہے تھوڑی، لیکن جو راقی ہے، رقیہ کرنے والا ہے، اس کے پاس توکل کی کمی نہیں ہے۔ تو راقی یہ افضل ہے، مسترقی سے راقی افضل ہے۔ یہاں جو 70,000 لوگوں کی بات کہی گئی ہے، 70 لوگوں کو جو بات کہی گئی ہے، ان کی جو یعنی 70,000 لوگ جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت کے اندر داخل ہوں گے، وہ کس وجہ سے؟ توکل کے اتمام کی وجہ سے، توکل کو پورا کرنے کی وجہ سے، ان کا اعتماد اور توکل اللہ رب العالمین پر جو ہے بدرجہ اتم ہوگا، بہت ہی زیادہ توکل ہوگا ان کا، اور مکمل حد تک، یعنی تمام حد تک، جس کو تمام عربی میں تمام کہا جاتا ہے، یعنی مکمل، کمپلیٹ، پورے طور سے جن کا توکل اللہ رب العالمین پر ہوگا، وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو مطلب ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ رقیہ کرنا جائز ہے، رقیہ کرنا جائز ہے، اور رقیہ کروانا بھی جائز ہے، رقیہ کروانا بھی جائز ہے، دونوں کام جائز ہیں۔ لیکن رقیہ کرنا رقیہ کروانے سے افضل ہے، رقیہ کرنا رقیہ کروانے سے افضل ہے۔ اور اللہ رب العالمین پر اگر کوئی توکل کرتا ہے اور نہ رقیہ کرتا ہے نہ رقیہ کرواتا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اعتماد اس کا اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ ہے کہ وہ جائز اسباب کو بھی نہیں اختیار کرتا ہے، یہ اسباب بھی اختیار نہیں کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ زیادہ اونچا ہے، وہ فضیلت میں بڑھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، ولا یکتؤون، اور نہ وہ داغ لگواتے ہیں، اور نہ وہ داغ لگواتے ہیں، جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جو نہ داغ لگواتے ہیں۔ یہاں یکتؤون کے دو معنی ہیں، داغ لگوانا بھی ہے اور جو ہے داغ لگانا بھی ہے۔
داغ لگوانا مطلب دوسروں سے کہنا کہ مجھے داغ لگا دیجئے، میرا یہ حصہ داغ دیجئے، یہ زخم کا حصہ داغ دیجئے، یہ جو ہے ایک معنی تو یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ مجھے داغ دیجئے، یعنی داغ لگوانا اور داغنا دونوں معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے ولا یسترقون کے معنی میں بتایا گیا کہ وہ جو ہے دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، دم نہیں کرواتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک تعاون کا معنی ہوگا کہ اس کے اندر دونوں باتیں ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ داغتے ہیں، یعنی دوسروں سے نہ تو کہتے ہیں کہ مجھے داغ لگا دیجئے، نہ دوسروں کو جا کر کے داغ لگاتے ہیں۔ یکتعون کا معنی جو ہے عام ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، لیکن اب جیسے رقیہ کی بات آئی کہ رقیہ کا حکم کیا ہے، رقیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو وہاں حکم معلوم ہو گیا کہ رقیہ جائز ہے، رقیہ کر بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ قے کا کیا حکم ہے، داغ لگوانے اور داغ لگانے کا کیا حکم ہے، کیا داغ لگوا سکتے ہیں یا داغ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں، داغ لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے یہ بھی جائز ہے، داغ لگوانا بھی جائز ہے اور داغنا بھی جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک ڈاکٹر کو بھیجا، ایک طبیب کو بھیجا، تو اس طبیب نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رگ کاٹی اور اسے داغا۔ کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاکٹر کو کس کے پاس بھیجا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ان کے علاج کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے بھیجا۔ تو اس ڈاکٹر نے کیا کیا؟ ان کی ایک رگ کاٹا اور اس کو داغ دیا۔ یہاں محل شاہد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی، آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا، آپ نے اسے منع نہیں کیا، یا یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، منع نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔ اور دوسری احادیث اور آگے آ رہی ہیں، اس سے بھی بات واضح ہو جا رہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہو کوا من ذات الجنب والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی، کہ انہوں نے منہ بند پھوڑے کو داغا، منہ بند ذات الجنب، اس پھوڑے کو، منہ بند پھوڑا جانتے ہیں نا، جیسے پھوڑا جب انسان کو نکلتا ہے تو اس کا منہ جو ہے اوپر رہتا ہے، تو اس کو نشتر وغیرہ لگا دیے یا وہ خود ہی یا پھاہا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ پھوٹ جاتا ہے، منہ بنا رہتا ہے اوپر، وہ پھوٹ جاتا ہے اور اندر سے جو بھی رہتا ہے خون وغیرہ مواد سب نکل جاتا ہے۔ اور بعض پھوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کا منہ اوپر سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، ان کا منہ اندر ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے منہ بند پھوڑا، منہ بند پھوڑا، اوپر سے منہ نہیں نظر آتا ہے لیکن اندر سے پورا پلپلا ہوتے جاتا ہے اور اندر سے پورا جو ہے مواد بنتے جاتا ہے، وہ بہت خطرناک پھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ بند پھوڑے کو داغا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آپ کی زندگی میں انہوں نے یہ کام کیا، تو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور نہ ہی قرآن اس سلسلے میں نازل ہوا کہ منع ہے یا منع نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے وہ مباح اور جائز ہے، جس کے بارے میں شریعت سکوت اختیار کرتی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام ہوا، آپ کی زندگی میں جو کام ہوا، آپ نے اس پر منع نہیں کیا، تو وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث تقریری ہے، وہ تقریری ہے اور اس کی گنجائش ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو بتایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذات الجنب پھوڑے کو داغا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ کہتے ہیں یہ پھوڑا بڑا خطرناک ہوتا ہے، جس کو یہ ہو جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، اور ٹی بی وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے پھیپھڑے جس میں سڑ جاتے ہیں، پھیپھڑے سڑ جاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔
اور ایک اور روایت میں، ترمذی کی روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسعد بن زرارہ کو داغ لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ کو داغا من الشوکہ، پھوڑے کی وجہ سے. ان کو پھوڑا نکلا ہوا تھا اور اس پھوڑے کی وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داغ لگایا. تو دیکھیے یہاں 3 احادیث آپ کے سامنے ہیں، 3 احادیث سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ڈاکٹر کو بھیجا ان کا علاج کرنے کے لیے، تو اس ڈاکٹر نے ان کی ایک رگ کاٹا اور اس کو داغ دیا. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے ذات الجم پھوڑے کو داغا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، زندہ تھے، آپ کی زندگی میں ایسا ہوا. اور ترمذی کی روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داغا ان کے ایک پھوڑے کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاث، شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. شربۃ عسل، شہد پینے میں شفا ہے. اور شرطۃ محجم، اور حجامہ کے اندر سینگی لگوانے میں شفا ہے. وَقَيَّةُ نَارٍ، اور داغ لگانے میں آگ سے داغنے میں شفا ہے. وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيْءِ، اور میں اپنی امت کو قے سے منع کرتا ہوں. آپ نے فرمایا قے ہی داغ لگانے سے، اور میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ ہے ما احب ان اکتویہ، مجھے داغ لگوانا پسند نہیں ہے. تو دیکھیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قے کی یعنی داغ لگانے کی جو احادیث ہیں وہ 4 قسم کی ہیں. کتنی قسم کے ہیں؟ 4 قسم کی. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داغ لگایا، کن کو؟ اسعد بن زرارہ کو. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ آخری حدیث کہ وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيْءِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ. ٹھیک ہے. اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی جس نے قے کو چھوڑا، قے کو ترک کر دیا، یعنی داغنے کو جس نے ترک کیا، چھوڑا، اس کی آپ نے تعریف کی. کیا کہا کہ الذین فقال هم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون. آپ نے یہ کہا کہ جو نہ رقیہ کرواتے ہیں اور نہ داغ لگواتے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے تعریف کی. تو یہ تیسری جو حدیث ہے وہ اس معنی کی ہے کہ آپ نے داغ نہ لگوانے والوں کی تعریف کی ہے. اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. آپ نے کیا کہا؟ وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيْءِ، میں اپنی امت کو قے سے، داغ لگوانے سے یا داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. تو بتا رہے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہ یہ جو 4 احادیث ہیں، ان چاروں احادیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے ان چاروں احادیث کے اندر. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داغ لگایا، آپ نے جو داغا، یہ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ یہ آپ کا یہ فعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ داغ لگانا جائز ہے، داغ لگانا اور داغ لگوانا جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ ما احب ان اکتویہ، میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا ہوں. تو یہ بات یعنی آپ کا اس بات کو پسند نہ کرنا، یعنی داغ لگانے کو پسند نہ کرنا، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ آپ نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے اس سے منع کیا ہے یعنی منع پر دلالت نہیں کرتا ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگوانے کو چھوڑنے والوں کی تعریف کی ہے کہ جو داغ نہیں لگواتے ہیں، جو لوگ داغ نہیں لگواتے ہیں، ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داغ لگوانا جائز ہے، داغنا اور داغ لگوانا جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس کام کو پسند نہ کرنا، یہ اس کے منع کی دلیل نہیں ہے، اس کے منع کی دلیل نہیں ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ نہ لگوانے والوں کی تعریف کی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ داغ نہ لگوانا یہ افضل ہے، داغ نہ لگوانا افضل ہے اور اولا ہے، بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے منع فرمایا ہے، یہ اختیار اور کراہت کے طریق سے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منع فرمایا جو ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایک نہی تنزیہی، ایک ہوتا ہے یہ ایک نہی تحریمی، تو یہ نہی تنزیہی ہے، یعنی کراہیت کے جو ہے تحریم نہیں ہے، یہ تحریم نہیں ہے، حرمت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو نہیں ہے، یہ آپ نے جو منع فرمایا یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو بہرکیف اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ یعنی داغ لگوانا اور داغ لگانا یہ جائز ہے، البتہ اس کو چھوڑ دینا، نہ داغ لگوانا نہ داغ لگانا یہ افضل ہے۔ جیسے رقیہ کو چھوڑ دینا افضل ہے، ویسے ہی داغ لگوانا اور داغ لگانا کو چھوڑ دینا یہ افضل ہے۔ اور ولا تطیرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ہے بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ اس پر ایک باب آ رہا ہے، اسی کتاب کے اندر ایک مستقل باب آئے گا، وہیں پہ اس تعلق سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اور جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جنت کے اندر بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ اسباب اختیار کرنے کے قائل نہیں ہیں یا یہ لوگ اسباب نہیں اختیار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسباب جانتے ہیں نا، سبب اختیار کرنا، کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، پہلے آپ سبب اختیار کیجئے پھر توکل کیجئے۔ جیسے آپ سن چکے ہوں گے کئی بار کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کو باندھ دوں اور توکل کروں یا جو ہے اونٹ کو چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ باندھ دیجئے پھر اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے، یعنی پہلے اسباب اختیار کیجئے پھر توکل کیجئے۔ تو ان لوگوں کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس حدیث کے اندر، اس حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ توکل اختیار کرنے کے خلاف ہیں، توکل یعنی اسباب اختیار کرنے کے خلاف ہیں، اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یا یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسباب اختیار کرنے کے قائل ہیں، لیکن اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اسباب کیا ہے؟ دو طرح کے ہیں۔ بعض اسباب جو ہے جائز ہے، بعض اسباب کو اختیار کرنا جائز ہے، بعض اسباب کو اختیار کرنا حرام ہے، اور بعض اسباب کو اختیار کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ تو یہ تین باتیں، بعض اسباب اختیار کرنا صرف جائز ہے، اس میں اجر و ثواب نہیں ہے، صرف جائز ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور بعض اسباب ایسے ہیں جو حرام ہیں، آپ ان کو نہیں اختیار کر سکتے ہیں، اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کو اختیار کرنا افضل ہے۔ اب یہاں رقیہ کرنا اور رقیہ کروانا اور داغ لگوانا، یہ ایسے اسباب ہیں جو جائز ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دینا افضل ہے۔ اب ان کو چھوڑ کر کے توکل، یعنی توکل اختیار کرنا یہ بھی ایک سبب ہے۔ توکل کرنا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، توکل کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے، سمجھ رہے ہیں؟
یہ بھی ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے، اور توکل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت کچھ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توکل اختیار کرنا بھی سبب اختیار کرنا ہے، خود سبب اختیار کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، یہ ایسے اسباب اختیار کرنے والے ہیں جو افضل ترین اسباب ہیں، جو یعنی افضل ترین سب سے بہتر جو اسباب ہیں وہ اسباب یہ اختیار کرنے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس واسطے ان کی تعریف کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کیا، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ علاج کرانے کا کیا حکم ہے؟ کیا اسباب اختیار کرنا اور علاج کرنا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے یا جائز ہے، یا علاج کرنے سے توکل میں کچھ فرق آتا ہے؟ کیا توکل میں کوئی فرق نہیں آتا ہے؟ علاج کرنے سے توکل میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اور علاج کرنا جائز ہے، مباح ہے، علاج کرانا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری نہیں نازل کی ہے مگر اس کی شفا بھی نازل فرما دی ہے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ علمہ من علمہ، جو علاج جانتا ہے اسے معلوم ہے، جہلہ من جہلہ، اور جو جاہل ہے جو جاہل ہے، جو لا علم ہے وہ لا علم ہے۔ اور حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک اعرابی وجاءت اعراب آئے، یعنی دیہاتی آئے، بدو قسم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نتداوا، کیا ہم علاج کریں اور کروائیں؟ قال نعم، آپ نے کہا کہ ہاں، یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو علاج کرو، فإن اللہ عز وجل لم يدع داء الا وضع له شفاء، کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری نہیں رکھی ہے مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے، اس کی شفا بھی نازل کی ہے، غیر داء واحد، صرف ایک بیماری کو چھوڑ کر کے، اور وہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ بڑھاپا، الحرم، بڑھاپا، اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات اس حدیث کے تعلق سے یعنی دو تین باتیں ہوئیں، ایک تو ان لوگوں کی فضیلت معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ رقیہ کا حکم معلوم ہوا اور قے کا حکم معلوم ہوا، اور یہ معلوم ہوا کہ یہ اسباب تو ہیں لیکن توکل کرنا ان سے بڑا سبب ہے، ان سے بڑا سبب اور ان سے افضل سبب ہے۔ افضل سبب کو اختیار کرنے ہی کی وجہ سے یہ لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ توکل کرنا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، یہ توحید کی تحقیق کا حصہ ہے۔ توحید کی تحقیق میں توکل کرنا بھی شامل ہے، یعنی جیسے توحید کی تخلیص کرنا، اس کا تصفیہ کرنا شرک اور بدعات اور معاصی سے، ایسے ہی جو ہے اس میں توکل کی بھی بات ہے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا بھی توحید کی تحقیق میں سے ہے۔ تو یہاں پہ حدیث کے آخر میں فقام عکاشۃ بن محصن رضی اللہ عنہ فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے، یعنی جو 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے انہی لوگوں میں سے مجھے بھی کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت معہم، انت منہم، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم اس سلسلے میں عکاشہ تم سے بازی لے گئے، تم سے
سبقت کر گئے، تم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، تم نہیں جاؤ گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ اسلوب حکیم کا حصہ ہے، یعنی بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھا جواب دیا کہ سننے والے کو ذرا بھی برا نہ لگے، تکلیف نہ لگے۔ اگر ڈانٹ یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوتی نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ وہ سمجھ بھی گئے اور ان کو برا بھی نہیں لگا کہ سبق کا بہا عکاشہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار جواب تھا۔ تو یہاں پہ یہ سبق مکمل ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو مسائل ہیں وہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔